کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب خانہ کعبہ، جو مسلمانوں کے ایمان کا مرکز اور زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، گرا دیا جائے گا؟ پیارے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان ہر روز نماز کے لیے رخ کرتے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ اپنی زندگی بھر کی دعائیں لے کر آتے ہیں اور جہاں ہر لمحہ اللہ کی عبادت جاری رہتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں وہ دن جب اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ یہ سوچ کر یقیناً حیران ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی کوئی شخص یا طاقت اس حد تک جا سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے؟ کیا یہ محض ایک روایت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، کون اتنی جرت کرے گا اور کیوں؟ کیا یہ کسی دشمن کا منصوبہ ہوگا یا یہ قیامت کے قریب ہونے والی ایک بڑی نشانی ہوگی؟ اسلامی تاریخ اور احادیث ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک سوچ نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ سن کر آپ کے دل میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ جائے گی۔ آج ہم اس راز کو کھولیں گے، تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں آپ کو وہ معلومات دیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہوگا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے گا۔ آئیے پہلے اس واقعے کا تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ، جو زمین پر پہلا گھر اور مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی تقدس اور حرمت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو عبادت کی جگہ بنایا، لیکن اسلامی احادیث میں قیامت سے قبل ایک واقعے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ کئی مستند احادیث میں ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا شخص ذو السویقتین خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ ایک انتہائی خوفناک اور دردناک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حملہ صرف ایک عمارت پر نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کے عقیدے پر ایک وار ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حبشہ کا ایک شخص خانہ کعبہ کو نہ گرا دے۔ ناظرین، روایت میں مزید وضاحت فراہم کرتی ہے کہ یہ حملہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ ذو السویقتین کون ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذو السویقتین وہ شخص ہوگا جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا۔ ذو السویقتین کا مطلب ہے پتلی ٹانگوں والا شخص۔ یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسمانی ساخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیا۔ وہ ایک حبشی حکمران یا جنگجو ہوگا۔ ذو السویقتین اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے گا۔ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ اس کے پتھر اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا۔ یہ عمل اس کے بے خوفی اور ظالمانہ طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عمل محض ایک مذہبی مقام پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ خانہ کعبہ، جو مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، اس کی تباہی مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کو چیلنج کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس وقت ذو السویقتین اور اس کی فوج خانہ کعبہ کے پتھروں کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ذو السویقتین کا ذکر ہمیں ابراہہ کی یاد دلاتا ہے جو یمن سے فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا۔ البتہ ذو السویقتین کے حملے کا وقت مختلف ہوگا۔ اس وقت ایمان کی حالت کمزور ہوگی اور اللہ کی طرف سے اس کے حملے کو روکنے کے لیے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوگی کہ ایمان والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ احادیث میں ذو السویقتین کے انجام کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس عمل کے بعد قیامت قریب ہوگی اور وہ خود اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ قرآن اور تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کی گئی۔
تاریخ ہمیں ابراہ کے واقعے کی یاد دلاتی ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں یعنی ابابیل کے ذریعے اسے تباہ کر دیا۔ تاریخ میں خانہ کعبہ کو کئی بار تعمیر کیا گیا۔ 683 عیسوی میں جب یزید بن معاویہ کے دور میں مکہ پر حملہ ہوا تو کعبہ آگ میں جل گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ہمیشہ مسلمانوں کی ذمہ داری رہی ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور خانہ کعبہ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں فتنے عام ہو جائیں گے اور دین کے اصولوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ ذو السویقتین کے حملے کا ذکر اکثر قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہوتا ہے جنہیں کبریٰ علامات کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب حج اور عمرہ بند ہو چکے ہوں گے۔ کئی مفسرین اور علماء کا کہنا ہے کہ ذو السویقتین کا حملہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ اس وقت دنیا میں ظلم و فساد عروج پر ہوگا اور اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ یہ حدیث قیامت کے قریب کے حالات کی وضاحت کرتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت بہت کم رہ جائے گی۔ ایسے حالات میں ذو السویقتین جیسے افراد کو اپنی مذموم کارروائیوں کا موقع ملے گا۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ دین کے خاتمے کی ایک نشانی ہوگی۔ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت دنیا میں ایمان کی روشنی مدھم ہو چکی ہوگی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ذو السویقتین جیسے لوگ اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کی جرأت کریں گے۔ ذو السویقتین کا ذکر مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اسلامی شعار کی تقدیس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ذو السویقتین کا یہ عمل شیطان کی سازش کا حصہ ہوگا جس کا مقصد دنیا کو گمراہی اور فتنہ میں مبتلا کرنا ہے۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب نمبر 1 دنیا سے ایمان اور عبادت کمزور ہو چکے ہوں گے، نمبر 2 قرآن کو بھلا دیا جائے گا، نمبر 3 خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم دیں اور اللہ کے گھر کی حرمت کو دل سے سمجھیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی تقویٰ سے ہے۔ کیا یہ محض ایک پیش گوئی ہے؟ یہ پیش گوئی صرف ایک واقعے کا ذکر نہیں بلکہ ایک گہری اور سنجیدہ انتباہ ہے۔ جب مسلمان اپنے ایمان سے دور ہو جائیں گے، اپنی عبادات میں سستی کریں گے اور اللہ کے احکام کو ترک کریں گے تو ایسی آزمائشیں آئیں گی جو امت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں گی۔ یہ پیش گوئی ہمیں ایک گہری سوچ کی دعوت دیتی ہے۔ آج جب دنیا فتنہ و فساد سے بھر گئی ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمیں دین کو صرف کتابوں اور خطبوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ صرف ایک مقدس مقام نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بھی ہے۔ اگر یہ اتحاد کمزور پڑے گا تو دشمنوں کو اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمیں امت کے اندر بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ کوئی ذو السویقتین جیسا ظالم ہمارے عقیدے پر وار نہ کر سکے۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک انتباہ ہے۔ جب دنیا قیامت کے قریب ہوگی تو یہ وقت ہوگا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو دنیا میں اللہ سے زیادہ قریب رہا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آج ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنا کھو جائیں گے کہ دین کو نظر انداز کر دیں تو کل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ پیش گوئی صرف ایک واقعے کا ذکر نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ خانہ کعبہ کے گرائے جانے کا مطلب دین کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے کا مقصد ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں دین کو عملی طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
वस्सलाम।